بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، هو شہر عند اللہ افضل الشہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض ادب و احترام کے بعد، جیسے کہ کل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہوا کہ ماہ مبارک کے رمضان اور ہمارے وظائف خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں اس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس موضوع کے اوپر کل ہم نے ابتدائی مقدمتاً کچھ نکات عرض کیے تھے۔ آج بھی کچھ نکات، اور چونکہ مد کے حوالے سے، جسے فدیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ مسائل کل بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی اسی موضوع کے اوپر کچھ اور مزید نکات کا اضافہ ضرور کروں گا۔ سب سے پہلے میں خطبہ شعبانیہ کے اس متن کا تھوڑا سا ترجمہ اور مختصر سی تشریح بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر گرامی اسلام نے شروع میں ماہ مبارک کے رمضان کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ ماہ مبارک کے رمضان کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تمہاری طرف ایک ایسے مہینے نے رخ کیا ہے، اللہ کے مہینے نے رخ کیا ہے۔ اللہ کا مہینہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا، بلکہ دامن پر کر کے، اپنے ہاتھوں کو پر کر کے، بہت ساری چیزیں لے کر تمہاری طرف آ رہا ہے۔ تمہیں بھی اس کے استقبال کے لیے جانا چاہیے، اس کے استقبال کی تیاری کرنی چاہیے، اور اسے اس طرح سے تحویل لینا چاہیے، اس طرح سے اسے باہوں میں جگہ دینا چاہیے جس طرح سے حق ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شہر، یہ مہینہ، شروع میں 3 چیزیں۔ نمبر 1، برکت والی مہینہ ہے، برکتوں والی مہینہ، برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، کبھی آپ نے برکت کے معنی کے اوپر غور کیا ہے؟ ہم مثلاً ہر موقع پر جب کسی کے ہاں کوئی اولاد، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی اولاد ہوتی ہے، تو ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں، یا مثلاً کسی کی شادی ہو جاتی ہے، کسی کی نوکری لگ جاتی ہے، مختلف مواقع پر مبارکبادی کا سلسلہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف ماہ کو، مثلاً ماہ مبارک رمضان کو مبارک مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اور برکت کسے کہا جاتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں برکت سے کیا مراد ہے، اس کے اوپر 2 نقطے عرض کروں گا، اس کے بعد پھر ہم مسئلے کی طرف جائیں گے۔ عزیزو، قرآن مجید کی نگاہ میں برکت کا معنی خیر کثیر اور توفیقات، نعمات الہی اور خیرات اور الہی میں اضافہ ہونا، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ اور مثلاً یہ نسبی ہے مختلف، مثلاً آپ نسلوں میں برکت، علم میں برکت، زندگی میں برکت، مختلف چیزوں میں برکت کی مختلف ہم معنی کر سکتے ہیں۔ تو اصل معنی برکت کا یہ ہے کہ کثرت نعمات، کثرت توفیقات، کثرت خیرات، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں پھر کیا ہے برکت ہمارے لیے؟ میرا عزیزو، ماہ مبارک رمضان بابرکت مہینہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان واقعاً
اگر اس مہینے کو درک کر لے، اس مہینے کی فضیلت سے آشنا ہو جائے، تو مختصر ان 30 دنوں میں انسان بہت طویل سفر طے کر سکتا ہے، روحانی طور پر، معنوی طور پر بلندیوں کی اوج تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ تو برکت یہ ہے چیز مختصر ہو لیکن اس کے اندر خیرات بہت زیادہ ہو۔ مثلا کسی کی زندگی میں برکت، جوانی میں برکت سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جوانی میں برکت سے مراد جوانی کے ایام کتنے ہوتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ انسان کا 15 سال 18 سال سے لے کر معمولاً 35-40 سال تک کا اس دورانیے کو جوانی کہا جاتا ہے۔ تو جوانی میں برکت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کے جوانی مثلا 50 سال تک چلا جائے، 60 سال تک اس کی جوانی باقی رہے۔ جوانی میں برکت سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مدت خداوند متعال کی طرف سے اس انسان کو عطا ہو رہا ہے، اس کو ایسے کاموں میں وہ خرچ کرے کہ اس کام اور اس کام کے اثرات، ان اعمال کے اثرات تا دیر قائم رہے، اس کی زندگی میں بھی، اس کے چلے جانے کے بعد بھی اس کے اثرات تا قیامت باقی رہے۔ اسے کہا جاتا ہے برکت۔ تو ماہ مبارک میں بھی انسان اس 30 دنوں میں اگر رعایت کرے تو اس بہت طویل سفر، معنوی سفر وہ مختصر مدت میں طے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بہترین مثال خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر اتنی برکت ہے کہ ایک رات 1000 مہینے تقریباً 80 سال کا دورانیہ ہوتا ہے، ایک مکمل ایک زندگی کے برابر اس کی برکتیں ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی، یعنی ایک ایسی رات جس میں نعمات الہی، توفیقات الہی کثیر تعداد موجود ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ مہینہ برکتوں والے مہینہ ہے، اس مہینے کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس مہینے میں خداوند متعال کی طرف سے جو نازل ہونے والی نعمات ہے، جو برکات ہے، اس سے زیادہ استفادہ اور اس سے زیادہ حاصل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ میں اسی کے ساتھ اس موضوع کو یہیں پہ روک کے کل کے جو ہمارے احکام کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی اس کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا۔ فدیہ یا مطعام جس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اس کے حوالے سے 1-2 نقطہ میں عرض کر کے پھر آج کے اس سیشن کو ختم کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، مد کے بارے میں ہم نے کل موارد وجوب مد، کہاں پر انسان کو ایک مد طعام فدیے کے طور پر دینا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اس کو بیان کیا۔ آج یہ سوال کہ آیا مد کو نکالنے کا وقت کیا ہے، کب انسان فدیے کو نکالے؟ مثلا ہم نے عرض کیا کل، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری طویل ہو جائے، یہاں تک کہ اگلے ماہ مبارک رمضان تک وہ بیمار رہے، تو اس شخص کے اوپر قضا واجب نہیں ہے، فقط فدیہ دینا واجب ہے۔ ایک مد طعام یعنی 750 گرام ہر روزے کے بدلے میں کسی فقیر کو دینا واجب ہے۔ تو آیا یہ جو فدیہ وہ دینا چاہ رہا ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں تمام مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ فدیہ تاخیر میں ضروری ہے کہ انسان اگلے سال کے ماہ رمضان تک صبر کرے، اور اگلے سال کے ماہ رمضان جو ہی ماہ رمضان داخل ہو جائے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے ہوں، تو گزشتہ رمضان میں جتنے بھی روزے اس نے نہیں رکھے ہیں ان کا فدیہ وہ ادا کرے۔ تو یہ اس کا وقت اگلے ماہ مبارک رمضان تک ہے۔ البتہ اس میں آغا فاضل اور آغا مکارم شیرازی حفظہ اللہ، ان کا فتویٰ تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بیمار کو اطمینان ہے، ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہے کہ وہ بیماری جو ہے نا اگلے ماہ مبارک کے رمضان تک اس نے شفا نہیں پانا ہے، اسی بیماری میں مبتلا رہنا ہے، تو اس صورت میں وہ اس سے پہلے بھی حساب کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مثلا کچھ مد ایسے تھے، مثلا ایک خاتون ہے جس کا روزہ چھوٹ گیا ہے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا حاملہ ہونے کی وجہ سے، جس کی شرائط میں نے کل عرض کیا، تو اس وجہ سے اگر اس کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو اس صورت میں وہ اگر اس کا مد نکالنا چاہے تو
تو اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو قضا روزے اس کے گلے میں آ گئے ہیں وہ اگر نہ رکھے تو اس کا فدیے کے لیے اگلے سال تک اسے صبر کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا سوال اسی حوالے سے میں تیزی سے عرض کروں گا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا چیز مد میں دیا جائے؟ تو فرماتے ہیں مد میں ضروری ہے کہ انسان کھانے پینے کی کوئی چیز مد میں دیا جائے۔ کھانے پینے کی چیز سے مراد آپ آٹا دے دیں، آپ روٹی دے دیں، آپ مثلا گندم دے دیں، جو دے دیں، خورما دے دیں، کشمش دے دیں، یا مثلا آج کل کے زمانے میں رائس، چاول ہے، مکرونی ہے، یہ چیزیں 750 گرام کے حساب سے ہر دن کے بدلے میں دے دے۔ آیا یہاں پر ایک اور اہم سوال ہے، بہت سارے مومنین نے یہ سوال ہم سے پوچھے بھی ہے، تو آیا یہاں پر کھانے کے بدلے میں پیسہ دینا کیسا ہے؟ تو یہاں پر تقریباً تمام مجتہدین کا متفقہ فتویٰ ہے کہ آپ فدیے کے طور پر پیسہ نہیں دے سکتے۔ مثلا پورے ماہ مبارک رمضان کا اگر آپ فدیہ نکالنا چاہیں، اگر پورے رمضان میں روزہ نہیں رکھے ہیں تو تقریباً 22-23 کلو گرام کھانا دینا، چاول آٹے کی صورت میں دینا اس کے اوپر فرض بنتا ہے، تو اس کا پیسہ آپ نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ ایک صورت میں ہے آپ پیسہ دے سکتے ہیں، وہ کب ہے؟ وہ اس صورت میں ہے جب آپ کو یقین ہے کہ آپ جو پیسہ فقیر کو دے رہے ہیں اس پیسے سے اس نے کھانے پینے کی چیز ہی خریدنا ہے، نہ کہ اس کو دوسرے کاموں میں استعمال کرنا ہے، اس وقت آپ بطور وکیل اسے پیسے دے سکتے ہیں۔ اور آخری سوال وہ یہ ہے کہ مد کا مصرف، فدیے کا مصرف، اس کو نکال کر آپ نے کس کو دینا ہے؟ تو اس کا مصرف فقیر ہے۔ فقیر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس سال بھر کا اخراجات موجود نہیں ہے اور جن کے پاس کوئی خاص یعنی روزگار بھی موجود نہیں ہے، کوئی زمین وغیرہ بھی اس کے پاس موجود ہے، عرف عام میں اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو دینا چاہیے اور وہ اس فدیے کا مستحق اور اس فدیے کا مصرف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔